بیٹا آپ ایسا نہیں کرو گے کیونکہ میں آپ کا لائسنس کینسل کر دوں گا. اپنے لوگ میری مرضی سے رہتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی یہاں. اب یہ سب ثانیہ ہی دیکھ لو. انکل ہم سب کی جابس کافی ٹائم کنزیوم ہیں. ڈاکٹر بننے کا خواب میرا بچپن سے ہے. میں نے بہت محنت بھی کی ہے اس کے لیے. یہاں کے سب ڈرامے میں کیسے حل کروں گی؟ ہیرو سے شادی کی ہے تو تھوڑا بہت تو ڈرامہ کھیلنا پڑے گا. یا تو کچن کو مینیج کرنا شاید تھوڑا مشکل ہو جائے. اس کا اب کچن ثانیہ اور منہ ہی سنبھالیں گی. Minna will be away for a while. آپ میرا کریئر کنٹرول نہیں کر سکتے. ریزیڈنسی میں ڈاکٹر روبینہ کے ہاسپٹل میں ہی کروں گی. ثانیہ اور سلمان کے درمیان معاملات ٹھیک ہو چکے ہیں، لیکن ثانیہ کو سسرال میں بہت زیادہ ہمت سے کام لینا پڑ رہا ہے، کیونکہ بار بار جس طرح سے اسے اگنور کیا جاتا ہے، ڈیگریڈ کیا جاتا ہے، یہ بات اسے قطعاً منظور نہیں ہے. سلمان اپنے باپ کی وجہ سے پریشان ہے، اور اب تو ثانیہ کو بھی معلوم ہو چکا ہے کہ شاہ نواز ایک سائیکو قسم کا آدمی ہے، جو چاہتا ہے کہ گھر کی ساری عورتیں ان کے سامنے غلاموں کی طرح رہیں اور جس طرح سے وہ چاہے انہیں ٹریٹ کرے. منہا یہ سارا کچھ جانتی ہے لیکن کچھ کر نہیں پاتی. اس کی ہمت نہیں ہو پاتی کیونکہ وہ کبھی بھی ان کے خاندان کو اولاد نہیں دے سکتی، اور یہی وہ ویک پوائنٹ ہے جس کو لے کر ڈاکٹر شاہ نواز اس پر حاوی ہو چکے ہیں. منہا یہ بھی جانتی ہے کہ فیضان اور امبر کا جو چکر چل رہا ہے جلد ہی اس کا انجام شادی ہونے والا ہے، اور اگر وہ ذرا سی بھی چون چاں کرتی ہے تو سارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا. وہ اتنے سالوں سے جو کچھ سہتی آ رہی ہے وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن وہ چاہتی ہے کہ جو کچھ اس نے سہا ہے ثانیہ وہ نہ سہے. ثانیہ اپنے کیریئر پر توجہ دے. اس کا ساتھ دینے کے لیے تو سلمان موجود ہے، لیکن منہا کا ساتھ کسی نے بھی نہیں دیا تھا. سلمان اپنے باپ سے ناراض ہو چکا ہے اور یہ بات پورے گھر والے جانتے ہیں، اور شاہ نواز نے جان بوجھ کر اس کے لیے ایک ایسی لڑکی کو پسند کیا ہے جو کہ اسے مجبور کر کے ان کے ہاسپٹل میں اس کو لے کر آئیں. لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ جس بہو کو وہ بیاہ کر لا رہے ہیں وہ بھی ان کے اگینسٹ ہی چلی جائے گی.